بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری ابو بکر حیات ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دور حاضر میں ادارے سارے بھرے ہوئے ہیں، پڑھنے والے بھی روزانہ آتے ہیں، ساری یونیورسٹیاں، کالجز، مدرسے سب کھلے ہیں، سب اپنے اپنے ٹائم پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ہر مہینے ٹیچر کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، بچے کا رزلٹ بھی اچھا آ رہا ہے، لیکن صرف جس کام کے لیے ادارے بنائے ہیں نا وہ کوئی نہیں ہو رہا۔ ٹیچر سے پوچھو برڈن ڈال دیتا ہے والدین پہ، جس وقت پیرنٹ سے پوچھو وہ برڈن ڈال دیتے ہیں ٹیچر پہ۔ بچے درمیان میں خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آج کل کے ٹیچر اور والدین بچوں کے انجوائمنٹ کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ جو کچھ ہم ان کو میسر کر رہے ہیں نا، کوئی نہیں پڑھنا ہے انہوں نے، ان کو پتہ ہے کہ وہ والی تمام چیزیں جو ابھی تک ہمارے دل و دماغ میں پھر رہی ہوتی ہیں ہمارے سامنے ہمارے والدین حاضر کر دیتے ہیں۔ کیوں پڑھنا ہے اس نے؟ وہ جتنی دیر پڑھتا ہے نا وہ بھی ڈیوٹی دے رہا ہے، پڑھ کوئی نہیں رہا۔ وہ بھی پیٹ پیٹ کے تھک چکے ہیں۔ میں خود ایک استاد ہوں، پیٹ پیٹ کے تھک چکے ہیں، کلاسوں میں ترغیبیں دے چکے ہیں، لڑکوں کو شوق دلا چکے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے یار، ہمیشہ اپنے والدین کے سائے بھی نہیں رہنا، اپنی عمر نہ گالو، اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو، کوئی دو چار لفظ سیکھ لو۔ کہتے ہیں قاری صاحب ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوچھو کیوں؟ قاری صاحب بہت ہے، والدین کی زمین بھی بہت ہے، والدین کا سرمایہ بھی بہت ہے، ابو ہر چیز ٹائم پہ پوری کر دیتے ہیں، قاری صاحب ضرورت ہی نہیں پڑتی پڑھنے کی، میں تو شوقیہ طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ ہر بچے کے منہ پہ یہ الفاظ ہیں۔ کیوں پڑھیں گے بچے؟ ٹیچر سے پوچھو پڑھاتے کیوں نہیں ہو؟ جواب دیتے ہیں قاری صاحب ہم کتنی محنت کریں جی، سارا دن ایک بچے کو تو نہیں دے سکتے ہم، ایک بچے کا ٹائم محدود ہوتا ہے، والدین کی توجہ ہے نہیں، بس ہمیں بھی تنخواہ مل رہی ہے، نظام چلا رہے ہیں ہم بھی۔ اور کتنے لوگوں کے والدین کے ساتھ میرا رابطہ ہے، وہ سارا برڈن ٹیچر پہ ڈال دیتے ہیں، فیس نہیں لیتا، تنخواہ نہیں لیتا، اس کا کام ہے پڑھانا، پڑھاتا نہیں ہے تو رزلٹ کیسے آ رہا ہے؟ بچہ میٹرک پاس کر چکا ہے، 2 منٹ انگلش میں بات نہیں کر سکتا، کس سکول میں پڑھتا رہا؟ زندگی مدرسے میں گزر چکی ہے، 5 منٹ عربی میں بات نہیں کر سکتا، کدھر پڑھتا رہا وہ؟ والدین نے کس کو فیسیں دی ہیں؟ ٹیچر کیا پڑھاتا رہا؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ باتیں کڑوی ہیں لیکن ہیں سچی۔ اصل میں بات یہ ہے، دور ڈیجیٹل جا رہا ہے۔ اب میں حل دے رہا ہوں آپ کو، امید ہے اللہ کرے میرے اندر بھی عمل کی بہت زیادہ کمی ہے۔ دور ڈیجیٹل جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے نا، ہم نے بچے کو اتنا چلاک، ہوشیار اور اس کے دل میں جو علم کی جستجو پیدا کرنی ہے، کوئی شوق سے پڑھے، اس کے اندر والدین اور ٹیچر دونوں کا کردار ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر بچے نہیں پڑھ سکتے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر آپ بچے کو موبائل دیتے ہیں نا، موبائل کے اندر وہ ساری دنیا دیکھتا ہے، 5 منٹ کے اندر اس کو UK، کینیڈا، جرمنی ساری دنیا نظر آئے گی نا۔ قرآن والی پھٹی بھی تو صرف قرآن نظر آئے گا، اور قرآن بھی وہ جس کا مطلب بھی اس کو کوئی نہیں پتا، اس کو ترجمہ نہیں آتا، اس کو اگر کوئی کہانی بیان ہو رہی ہے تو اس کو خلاصہ کچھ نہیں پتا، اسے رٹے ہی مارنے ہیں نا۔ تو قرآن والی پھٹی بھی صرف قرآن ہے، موبائل کے اندر ساری دنیا ہے۔ ذرا غور و فکر کرو کدھر جائے گا وہ؟ یہ تو ہم نے بچے کے لیے چیلنج بنا دیا ہے کہ ایک طرف پوری دنیا تیرے ہاتھ میں، دوسری طرف قرآن تیرے ہاتھ میں، تو بتا کدھر جائے گا؟ اب وہ شعور نہ رکھنے والا بچہ ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے، وہ بچہ ہے معصوم، ہوش و حواس بالکل نہیں ہے اس کو، اور ہم نے ابھی سے اس کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف قرآن۔ اس کی بڑی 60 سال عمر ہو گئی ہے کہ اب اس کو قبر کا خوف ہوگا، اس کو حشر کا خوف ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ، خدا، رسول کیا ہوتا ہے، قرآن سے محبت کرے گا۔ ہمیں محنت کرنی ہے نا۔ بچے کے اندر ہر چیز جس وقت اس کی ضرورت سے پہلے اس کو پہنچا دو گے، کیوں پڑھے گا؟ وہ نہیں پڑھتا۔ اب ہمارے ہاں 14 اگست آج کل شروع ہے، ہر بچے کی 14 اگست کا سامان 12 اگست کو گھر میں پورا تھا۔ کیوں پڑھیں گے بچے؟ باجے ہم نے پہلے لا دیے ہیں، جھنڈیاں ہم نے پہلے لا دی ہیں، بڑے بڑے جھنڈے
ہم اتنے خود بھی نہیں ہیں جتنے ہم نے بچوں کو لا دیے ہیں. پھر ہماری جستجو اور طلب یہ ہو کہ بچے پڑھ جائیں، نہیں پڑھتے. بہت بڑا بزرگ روزانہ ماں اس کی محنت کرتی ہے، مصلے کے نیچے 10 روپے رکھ کے نا، بیٹا تو اللہ سے مانگ، اللہ تجھے دے گا. کئی سال تک اس کی ماں نے محنت کی. کئی سال کے بعد اچانک ایک دن ماں گھر سے غراضر تھی، اس شخص نے 2 نفل پڑھے تو مصلے سے واقعی پیسے نکلے تھے. ماں بڑی پریشان تھی، میں گھر میں نہیں ہوں، بچے کا کہیں عقیدہ نہ خراب ہو جائے. دوڑ کے آئی، بیٹا تو نفل پڑھے؟ جی ماں پڑھے ہیں. تو پیسے ملے ہیں؟ جی. کدھر سے؟ جدھر سے روزانہ ملتے ہیں. ماں سمجھ گئی کہ میری محنت کام آ گئی. ہم نے اپنے بچوں پہ محنت کتنی کی ہے. خدا کے لیے میری ٹیچرز حضرات سے بھی گزارش ہے، اللہ کے لیے اپنی تنخواہوں کو حلال کیجیے. دیکھیں والدین آپ کو تنخواہیں دیتے ہیں نا، اپنی تنخواہوں کو حلال کیجیے. اپنے اندر جو صلاحیت ہے بچوں کے اندر پوری اجاگر کرنے کی کوشش کریں. سب کچھ نہ صحیح کچھ تو بنا دو یار. یہ بچے آپ کے لیے جو فیسیں دینے والے ماں باپ ہیں وہ چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ ہیرے آپ تیار کر جاتے ہیں، یقین جانے کل آپ کی قبر سے بھی یہ لوگ سر جھکا کے گزریں گے. ہمارے ٹیچر کی قبر ہے، اس شخص نے ہمارے اوپر بڑی محنت کی ہے. اور ٹیچرز کے علاوہ ماں باپ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے، خدا کے لیے بچوں کو ٹائم دو. اگر آپ کے بچے کسی ٹیچر کے پاس قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، آج ہم نے قرآن کریم حالانکہ گھر میں کھولنا باعث ثواب ہے. اگر میں نے خود نہیں پڑھا، مجھے خود قرآن نہیں آتا، تو میرا کام ہے میں بچے کو تو دلچسپی سے پڑھاؤں. میرا بچہ تو ایسا نہ رہے ہر مہینے کی فیس میں دی جا رہا ہوں اور اپنے بچوں کو میں 5 منٹ نہیں دے رہا کہ خود نہیں پڑھ سکا. چلے میرا اپنا بچہ میری وجہ سے پڑھے. روزانہ میں پابندی سے سختی سے پڑھاؤں، ادھر بیٹھ کے پڑھو، ورنہ اس مہینے کی فلاں ڈیمانڈیں آپ کی پوری نہیں کروں گا. آج ہم نے ثواب بھی ٹیچر کے حوالے کر دیا، گھر کی برکتیں بھی ساری ٹیچر کے حوالے کر دی. سبق سننا بھی ٹیچر نے، یاد بھی ٹیچر نے کروانا ہے. بتائیں دنیا کا کون سا ٹیچر ہے جس کے پاس اتنا ٹائم ہوگا اپنی نگرانی میں بچوں کو سبق یاد بھی کروائے، سنے بھی صحیح، اور پھر اصلاح و تربیت کے لیے یقین جانے بہت ٹائم خرچ ہوتا ہے. ٹیچر کے سامنے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی تعداد ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے. سبق کو یاد کروانا پیرنٹس کا کام ہوتا ہے، والدین کا کام ہوتا ہے، بچے کا ذاتی کام ہوتا ہے بچوں کو سبق یاد کرنا. آج ہم نے وہ ٹیچروں پہ ڈال دیا. سبق ٹیچر کا کام ہے یاد کروانا. ٹھیک ہے ٹیچر یاد تو کروا لے گا، ٹیچر سن بھی لے گا، لیکن آپ کی وجہ سے دیگر بچوں کے حق مارے جائیں گے. اب آپ بتائیں جو اوروں بچوں کا حق مار کے ٹیچر نے آپ کے بچے کو سارا ٹائم دیا، اب آپ کا بچہ دوسروں کا حق مار کے واقعی سب علم بنے گا نا. اولادیں آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. خدا کے لیے ان کی ایسی تربیت کریں کہ حقیقت میں ان کے دل میں آپ کی جگہ بنے. اللہ کی امانتیں سمجھ کے لوگوں پہ محنت کریں. صرف فیسیں دے لینے کا نام یہ نہیں ہے کہ ہم اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں اور اچھی تعلیم دے رہے ہیں. بہترین ماں اور باپ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو تعلیم و تربیت کے لیے الگ ٹائم دیتے ہیں. اگر آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تو برڈن ٹیچر پہ یا بچے پہ نہ ڈالیں. قصوروار میں باپ بھی ہوں، قصوروار میرے بچے کی ماں بھی ہے. ہم سب برابر کے شریک ہیں. بچوں کی ڈیمانڈیں ایک محدود حد تک پوری کریں. کثرت سے تفریحات، ہر وقت موبائل، گھر کی لڑائیاں، گھر کی سکرینیں ہر وقت دنیا کی مختلف خبروں کے ساتھ گونج رہی ہیں. بتائیں ہمارے بچوں نے کیوں پڑھنا ہے؟ بلا وجہ روزانہ تفریح کے لیے ہم نکلے ہوتے ہیں. ہر روزانہ بچے کو کہیں نہ کہیں لے کے ہم گھما پھرا رہے ہیں. ہاں ہر وقت بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. دن میں 8 گھنٹے اگر بچے کے ہوتے ہیں تو 4 گھنٹے تو موبائل چلاتا ہے. کیوں قرآن پڑھے گا وہ؟ اس کا کیا تعلق ہے میتھمیٹکس کے ساتھ؟ اس کا کیا تعلق ہے کیمسٹری اور فزکس کے ساتھ؟ نہیں پڑھے گا وہ. تھوڑے سا اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں. یہ ماں باپ اور ٹیچر دونوں کا کام ہوتا ہے بچے کے اندر علم کی جستجو پیدا کرنا. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں اپنی اولاد کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی مفید ویڈیو تک کے لیے میزبان کو اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.